إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة بمثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أخرجه مسلم في كتاب الدعوات. محترم خواتین و حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث قدسی پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی حدیث قدسی کی تشریح مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے کو اور کہنے والے کو مزید عمل کی توفیق دے. جو حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں اس کو 10 گنا دوں گا یا اس سے زیادہ دوں گا، اور جو میرے پاس ایک گناہ لے کر کے آئے گا میں اس کو 1 گناہ کی سزا دوں گا یا اسے معاف کر دوں گا. اور جو شخص مجھ سے ایک بالش قریب ہوگا میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے 1 میٹر قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چل کر کے آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا. اور جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ دنیا بھر کے گناہ لے کر آئے گا لیکن میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو میں اس سے اسی کے مغفرت کے ساتھ اسے ملوں گا. حضرات گرامی، یہ ہوئی ہلکا سا ترجمہ حدیث پاک کا. آتے ہیں اس حدیث قدسی کی تشریح پہ آتے ہیں. ہم نے اور آپ نے رمضان کا روزہ رکھا. یہ رمضان کا روزہ 10 مہینوں کے برابر ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ شوال کے 6 روزے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے
भैया उसने साल भर रोज़े रखा तो शव्वाल के अगर 6 रोज़े रख लेते हैं, ये रमज़ान के जो 29-30 रोज़े हैं ये 10 महीनों के बराबर हो जाएंगे, और शव्वाल के 6 रोज़े 2 महीने रोज़ों के बराबर हो जाएंगे। गर्ज ये रमज़ान का रोज़ा 29 रमज़ान हो, क्योंकि शरई एतबार से महीना कभी 29 का होता है, कभी 30 का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, शहरा ईद-उल-रमज़ान, रमज़ान व ज़ुल्हिज्जा, ईद के 2 महीने कम नहीं होते हैं, रमज़ान और ज़ुल्हिज्जा। गर्ज 29 का हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला में 30 रोज़ों का सवाब देता है। हज़रात गिरामी, ये हुआ यानी इस तरीक़े से तशरीह हल्की सी। आइए देखते हैं हम कि अल्लाह तबारक व तआला, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से एक हाथ करीब होते हैं, एक बालिश करीब होते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, तो अल्लाह ताला हमसे एक हाथ कैसे करीब होता है। हम अल्लाह ताला से एक हाथ करीब होते हैं, अल्लाह 1 मीटर कैसे हमसे करीब होता है, इसको देखते हैं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ बहाना चाहता है। ज़िक्र अस्कार की हदीसें पढ़िए, मालूम हो जाएगा कि किस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को माफ़ करने के लिए किस तरीक़े से अल्लाह चाहता है, उसको देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल यही है कि आपका कोई भाई हो, कोई नवासा हो, कोई पोता हो, कोई पोती हो, उसको आप दूर खड़ा करते हैं। जब बच्चा व नवासा व निवासी या पोता व पोती जब 2 कदम चलता है और करीब होता है कि वो लड़खड़ा कर गिर जाएगा, आप दौड़ करके उस बच्चे का और बच्ची का हाथ पकड़ लेते हैं। यही हाल बेईनी अल्लाह तबारक व तआला की है। आप अल्लाह से लड़खड़ाते हुए करीब होंगे, अल्लाह आपको पकड़ लेगा, आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। आइए देखते हैं कुरान की मिसालों से, देखते हैं। इस अक़ली दलील के बाद हम आते हैं कुरान की मिसालें देते हैं आपके सामने। मैं कोशिश करूँगा अच्छी मिसालें आपको दूँ। हज़रात, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या हर एक जानता है, ज़ुलेखा और यूसुफ़ का वाक़या हर एक जानता है। इस वाक़े से क़तई नज़र, इस तफ़सील से क़तई नज़र, ज़ुलेखा ने दरवाज़ों को, कुरान कहता है वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबरिन। इसके पहले कुरान ने क्या कहा, वग़ल्लक़तिल अबवाब, ज़ुलेखा ने ग़ल्लक़तिल अबवाब, दरवाज़ों को मुक़फ़्फ़ल कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया। वक़ालत हैत लक, और कहा ऐ यूसुफ़ आ जाओ। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबरिन, वो दोनों दरवाज़ों की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दामन को पीछे से फाड़ दिया। मतलब कहने का ये, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्यों ही जिस दरवाज़े के करीब जाते थे वो दरवाज़ा खुलता चला जाता था, दरवाज़ों को लॉक किया था। जब दरवाजे करीब होते दरवाज़ा खुल जाता था। कहने का मतलब ये मेरे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरवाज़ों की तरफ दौड़ना पड़ा, तब दरवाजे खुलते गए। तो ऐसे ही हम अल्लाह की तरफ चल कर जाएं, थोड़ा सा करीब हों, अल्लाह हमारी तरफ चल कर के आएगा। हज़रात, दूसरी मिसाल मैं देना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम का यदे बैदा, हाथ की चमक एक मोजज़ा था। हाथ चमकता था, ऐसी हमेशा नहीं चमकता था, बल्कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बगल में हाथ डाल कर निकालते थे तब हाथ चमकता था। वनज़ा यदहु बैज़ा लिन्नाज़िरीन, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को निकालते थे बगल में दाखिल करने के बाद तब चमकता था। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ नहीं चमकता था, ये मोजज़ा था। ऐसे मोजज़ा ऐसे अपने आप गुजार नहीं हो जाता था, बल्कि बगल में मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ डालना पड़ता था। आते हैं तीसरी दलील पे आते हैं। मिस्र के ज़ालिम और जाबिर बादशाह फ़िरऔन ने जब जादूगरों को इकट्ठा किया
موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، جادوگروں نے بالکل سانپ ہی توڑا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا القِ عصاکا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، یہ کھلا موٹا سا یہ اژدہا بن گیا۔ یہ آپ کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، یہ کھلا موسیٰ علیہ السلام کی کھلا جو لاٹھی تھی، یہ کھلا اژدہا بن کر کے نگلنے لگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف چل کر کے گئے۔ حکم الہی سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ رکھنا پڑا، ان کو رکھنا پڑا، تب جا کر کے وہ لاٹھی اژدہا بنی، تب چلنے لگی۔ حضرات اور دیکھتے ہیں یہی ظالم و جابر بادشاہ، یہی فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو ہلاک و برباد کرنے لگا، اور قریب تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے درباری، اس کے حواری ہلاک و برباد کر دیں گے۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام جو سمندر کی طرف چلے، دیکھا آگے موجیں مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ عرش سے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا اللہ تعالیٰ عرش سے، کہہ رہا ان یضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ کہہ رہے موسیٰ لاٹھی کو مارو سمندر پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پہ ماری اور کئی راستے نکل پڑے، دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی لشکر کراس کر گئی، پار ہو گئی، فرعون بھی گیا، فرعون اس میں ڈوب گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنی پڑی تھی تب راستہ بنا تھا۔ حضرات اور دیکھتے ہیں، قرآن سے اور دلیل دیکھتے ہیں، حدیث سے اور دلیل دیکھتے ہیں، شریعت سے اور دلیل دیکھتے ہیں۔ سورہ حدیبیہ کی جب جنگ پیش آئی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام پیاسے تھے، پریشان تھے، اور پانی ایک مشکیزہ تھا۔ صحیح روایت میں آتا ہے عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن، صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشکیزہ پانی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا فتوضأ منہا، آپ نے مشکیزے سے وضو بنا لیا۔ فجعل الناس ينظرون الیہ، جب مشکیزے سے آپ نے پانی بنا لیا، صحابہ کرام آپ کو دیکھنے لگے کہ پانی ایک مشکیزہ، اس سے آپ نے وضو بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکم، تم کیا ہو گیا ہے، کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ معلوم ہے اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے، بریلی میں کہتا اللہ کو غیب جانتے، اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے۔ ہاں، جن غیبیات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا تھا ان کو جانتے تھے، اور اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے۔ کہ مالکم، ارے کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام کی جسارت دیکھیے اور صحابہ کرام کا اظہار حقیقت دیکھیے۔ کہا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما فی رکوتک، اللہ کے رسول ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس کو ہم پئیں یا جس سے ہم وضو بنائیں، مگر ہاں وہی جو آپ کے سامنے مشکیزیں پانی ہے۔ سوچیے اللہ کے رسول کو خبر نہیں تھی کہ پانی اور ہے کہ نہیں پانی ہے، خبر نہیں تھی، غیب نہیں جانتے تھے، لوگ پیاسے تھے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون فشربنا وتوضأنا۔ راوی کہتے ہیں قلت لصاحبی کم کننا، قال لو کننا 100,000 لکفانا، کننا 15 مئة۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکے سے پانی ڈالا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ابلنے لگا، کامثال العیون، چشموں کی طرح ابلنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ جو اس واقعے کے شاہد سے ہر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، میں نے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس وقت کتنی تعداد تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ کہا 1500، 1500 کی تعداد تھی۔ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ہمارے لیے پینے کے لیے وضو بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دلیل دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دستے مبارک کو مشکیزے میں ڈالنا پڑا، تب پانی ابلنے لگا۔ چاند، اتنا بڑا سا چاند، ایک دلیل یہ بھی ہے، اتنا بڑا سا چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک چاند ہیرا، ایک ٹکڑا ہیرا نامی پہاڑ کے ایک طرف تھا، ایک ٹکڑا ہیرا نامی پہاڑ کے دوسری طرف تھا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی سے اشارہ کرنا پڑا۔ حضرات، میں نے یہ 6-7 دلیلیں دی ہیں۔ اس حدیث قدسی کی تشریح میں من لقینی یعنی من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو شخص، اللہ کہتا جو شخص مجھ سے ایک بارش قریب ہوگا میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے 1 میٹر قریب ہوں گا۔ حضرات، اس کی میں نے 6-7 دلیلیں آپ کے سامنے دی ہیں۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دوری نہ اختیار کریں، ہم اور آپ اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد اعمال صالحہ کرنے میں کمی نہ اختیار کریں، ورنہ اس عورت کی طرح ہو جاؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سود کو کاٹا، سود کو کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ رمضان میں پکا وعدہ کیا ہے، رمضان میں ہم نے اور آپ نے پکا عہد و پیمان لیا ہے، حلف نامہ لیا ہے، عہد و پیمان لیا، اے رب اب تیری ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ اگر رمضان ختم ہونے کے بعد ہم نے اور آپ نے رب کائنات کی مخالفت کی، ہمارے اور آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ برائیاں نیکیوں کو لے بھی دیں گی۔ آپ کی برائیاں، نماز سے آپ کی دوری نیکیوں کو لے بھی دے گی، لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری اور آپ کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو آراف نامی جگہ پر کھڑے کیے جائیں گے، آراف رجال، آراف نامی جگہ کھڑے کیے جائیں گے۔ کہیں گے، ایک طرف دیکھیں گے جنتی کہیں گے السلام علیکم، اور جنت میں کھڑے ہونے جانے کے مشتاق ہوں گے۔ ایک طرف دیکھیں گے جہنم ہے، کہیں گے ارے اللہ ہم کو اس سے بچا۔ کوشش کریں آراف والی جگہ پہ نہ جائیں، کیونکہ آراف والے کتنے مدت رہیں گے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے، اور ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے سے کلی طور سے بچا لے۔ حضرات، آگے آتے ہیں حدیث قدسی کی جو تشریح، دوسری تشریح آتے جو اگلا جملہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، جو شخص میرے پاس گناہوں کے انبار لے کر آئے گا لیکن شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو اسی کے وقت یہ ہے مغفرت عطا کر دوں گا۔ حضرات، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں 18 انبیاء کرام کے نام گنانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 انبیاء کرام یہ شرک کر بیٹھتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو نیکیاں کیے ہیں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرات، انبیاء کرام کے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر شرک جیسا گھن، شرک جیسا کیڑا اگر نیکیوں میں لگ گیا تو وہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ گھر کی لکڑی ہو، کہیں کی لکڑی ہو، اگر گھن لگی بیکار ہو جائے گی۔ یہ شرک
یہ خون کی طرح ہے، وہ کہ اللہ کے دروازے کی سر، آپ کے دروازے کو، آپ کے گھر کے سامان کو جس طریقے سے دیمک کھا لیتی ہے، ایسی شرک آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے، کہ چھوڑیں گے نہیں حضرات۔ لہذا شرک نہ کریں، ورنہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کرام کے نام گرانے کے بعد کہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کرام شرک کرتے ان کے گناہ مٹا دیے جاتے، ان کے اعمال مٹا دیے جاتے، ان کے نیکیاں ضائع کر دی جاتی، جبکہ انبیاء سے شرک کا وقوع، شرک کا ظہور تصور نہیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ امت کو بتلانا تھا۔ اور انہیں خود اللہ تعالیٰ کے آخری حبیب، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا، کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ارے اے محمد، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے محمد اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیری اعمال سب برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے محمد تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کے کہا گیا ہے اس نبی کے سارے گناہ معاف، جو نبی خاتم الانبیاء ہے، جن کی نبوت، جن کی رسالت میں مہر لگ چکی ہے، جن کے آنے کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آیا ہے، جن کی اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دی ہے اور باخبر کیا ہے، ارے اے محمد لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے محمد اگر تو نے شرک کیا تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرات یہ جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، لیکن مقصد کا کیا تھا؟ اے محمد اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دو، اپنی امت کے لوگوں کو باخبر کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں ایسا کہا تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ حضرات انہیں شرک میں سے کیا ہے؟ تعویذ اور گنڈے پہننا ہے، تعویذ اور گنڈے پہننا ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، انہی میں سے ہے۔ وہی کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ بانج زمانے کہ اگر اسے فرزند عطا کرے میرا تعویذ۔ ایک بابا کہتا ہے کہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، لڑکیاں نہیں ہو رہی ہیں، اسے فرزند عطا کرے میرا تعویذ۔ اعوذ باللہ، یہ تعویذ کسی کو لڑکا کسی کو لڑکی یہ تعویذ نہیں دے سکتی۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لڑکایا اس نے شرک کیا۔ حضرات گرامی، یہ تھی حدیث قدسی کی مختصر سی تشریح۔ یہ پیغام ملا ہم کو کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر کے آئیں، اعمال صالحہ کے ذریعہ، ذکر و اذکار کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، لیکن ذکر و اذکار کرنے کے لیے آپ کوئی تیاری نہیں کرنی ہے۔ آپ نماز کو پابندی سے پڑھیں، تلاوت قرآن کے پابند بنیں، روزے کے پابند بنیں اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کے پابند بنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا، ورث لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے 4 کلمات کو کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے۔ حضرات گرامی، جتنی بار پڑھیں گے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت لگائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنی آسان چیزیں ہیں، ہر ایک کو یاد ہے۔ یہی اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ یہی ہے۔ آپ کو تیاری نہیں کرنی ہے، بستر پہ ہیں، ہر ایک کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہر ایک کو یاد بھی ہے، وہی تیاری نہیں کرنی ہے۔ 6 مرتبہ پڑھیں گے آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا، یہی اللہ سے قریب ہونے کا۔ اور حضرات اس طریقے سے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس طرح بھی ذکر اذکار کرتے رہیں گے۔ سونے جائیں دعا پڑھ کر سوئیں، کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے آپ کے ایک تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا ہوتا ہے، دوسرے آپ کے گناہ مٹتے ہیں۔ جو کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں
اس کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ مٹتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفار تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے غفار ہے۔ اور حضرات، اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شرک کر کے جاؤ گے گرچہ اہل حدیث ہو، اللہ بخشے نہیں۔ یہ ٹائٹل کتاب اللہ کا، سنت رسول کا، قرآن کا اور حدیث کا زبانی ہونا، یہ صرف زبانی ٹائٹل اگر ہے تو بیکار ہے۔ شرک کے دروازوں کے قریب نہ جاؤ، ورنہ شرک کے دروازے آپ کو لے بھی دیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ کر ایمان پہ کر